پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں نمازیں پڑھنے سے کیا ہوگا, ہماری پیری میں آ جائیے, ہماری مریدی میں آ جائیے, جنت کا ٹکٹ ہم تمہیں دیتے ہیں. ہم پریشانی آ جائے, دقت آ جائیں, دشواریاں آ جائیں تو رب کا قرآن کہتا ہے صبر کر لو, صبر, اللہ کی مدد نازل ہو جائے گی. مصلے بچھا دو, اللہ کی مدد نازل ہو جائے گی. نمازیں پڑھ لو, اللہ کی مدد نازل ہو جائے گی. وہ تو اور دین کے غدار ہیں, ہم ان مکاروں سے کہیں گے, ان دین کے دوغلوں سے کہیں گے, ان دین کے غداروں سے کہیں گے ارے یہ وہ نماز ہے جو شب معراج آمینہ کا لال آسمانوں پر جا کر کے لایا ہے. یہ وہ نماز ہے جس میں میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تم نے کیسے کہہ دیا کہ نمازیں پڑھو یا نہ پڑھو جنت مل جائے گی؟ جنت تمہارے باپ کے گھر کی نہیں ہے, جنت میرے محبوب کے گھر کی ہے. جسے چاہیں گے جنت عطا کریں گے. اور بے نمازیوں کا حال تو بہت برا ہونے والا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے اے لوگو, تم اے ایمان والو صبر سے مدد چاہو, اے ایمان والو نماز سے مدد چاہو, تم مصلے بچھا دو, رب کے گھر کو آباد کر لو, اللہ کی مدد تم تک آ جائے گی. اور رب کا قرآن آگے کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہیں. اے لوگو تم انہیں مردہ مت کہنا, اپنی زبان سے کبھی امام حسین کو مردہ مت کہہ دینا, اپنی زبان سے کبھی علی اکبر کو مردہ مت کہہ دینا, اپنی زبان سے کبھی حضرت علی اکبر کو مردہ مت کہہ دینا, اپنی زبان سے کبھی مسلم بن عقیل کو مردہ مت کہہ دینا, اپنی زبان سے کبھی اونو محمد کو مردہ مت کہہ دینا, اپنی زبان سے کبھی صدیق اکبر کو مردہ مت کہہ دینا, اپنی زبان سے کبھی عمر فاروق اعظم کو مردہ مت کہہ دینا, اپنی زبان سے کبھی عثمان ذو النورین کو مردہ مت کہہ دینا, اپنی زبان سے کبھی مولا علی کو مردہ مت کہہ دینا, اپنی زبان سے جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں انہیں مردہ مت کہنا. یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, جو جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہیں اے لوگو انہیں مردہ مت کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں, لیکن تم ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتے ہو. آج کچھ آتے ہیں, آج شیعہ یعنی کہ ذہن کے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں تو نہیں دکھتے وہ زندہ ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آتے وہ زندہ ہیں. میرے امام کہتے ہیں آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جو آنکھوں کا اندھا ہے, جس کے دل کی آنکھیں بند ہو گئیں تو انہیں تو مردے نظر آئیں گے, لیکن جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں وہ کہیں گے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, شہید اعظم کانفرنس, نعرہ تکبیر, حضرت مولانا محمد مرتضی رضوی صاحب قبلہ. صبر سے کام, جب تم صبر کر لو اللہ یزید لشکر سوچ رہا تھا آج جیت گئے ہم, آج ہم نے امام حسین کو شہید کر دیا, نبی کے نواسے کو ہم نے شہید کر دیا, اب اسلام نہیں چل پائے گا, اب اسلام آگے نہیں بڑھ پائے گا, اب اسلام دوسرے ملکوں میں نہیں پہنچ پائے گا. لیکن میرے امام نے اپنے سر کو کٹوانے کے بعد اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے. شاعر اسلام کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں, قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ سوچ رہے تھے اسلام مٹ جائے گا, اسلام مٹا نہیں ہے, کربلا کے میدان میں زندہ ہوا ہے, کربلا کے میدان میں پرچم اسلام بلند ہوا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کربلا کا میدان ہمیں بڑا
بڑے بڑے سبق عطا کرتا ہے. ایک تو ظالم کے سامنے حق بیان کر دینا, حرام کھانے والوں کے سامنے حق بیان کر دینا, اور دوسرا صبر اور استقلال سے کام لینا, اور تیسرا جو بڑا سبق کربلا کا میدان دیتا ہے, نماز کسی حالت میں مت چھوڑنا. جب نمازوں کا وقت ہو جائے تو اپنے کاروبار کو بند کر دینا, جب نمازوں کا وقت ہو جائے اپنے کھیتوں کے ہتھیاروں کو وہیں چھوڑ دینا اور رب کے حضور پیشانی کو جھکا دینا. جب نمازوں کا وقت ہو جائے اپنے گھروں کو چھوڑنا, اپنے مکانات کو چھوڑنا, اپنی دکانوں کو چھوڑنے کے بعد اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا دینا. یہ کربلا کا میدان درس دے رہا ہے. ارے آج تو ہم ان پنکھوں کے سائے میں, ان پنکھوں کی آرام گاہ میں ہم سجدے نہیں کر پاتے. ہماری مسجدوں میں اے سی ہے, ہماری مسجدوں میں پنکھے ہیں, لیکن ہم نمازیں نہیں پڑھ پاتے ہیں, ہم نمازیں ادا نہیں کر پاتے ہیں. واہ امام حسین, تپتی ہوئی ریت پر 3 دن کے بھوکے ہیں, 3 دن کے پیاسے ہیں. آپ کا جسم خون سے لہو لہان ہے, تلواروں کے وار آپ کے اوپر ہیں, خنجروں کے وار آپ کے جسم پر ہیں, تیروں کے وار آپ کے جسم پر ہیں. لیکن میرے امام نے یزیدیوں کے لشکر میں تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کرنے کے بعد اونو محمد کو قربان کر دیا, علی اکبر کو قربان کیا. سب کو قربان کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے ارے اپنے اوپر اپنے آپ لہو لہان ہونے کے بعد تلواروں کے سائے میں سجدے کیے ہیں, تیروں کے سائے میں سجدے کیے ہیں. شاعر اسلام کہتے ہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. کیا بات ہے بھائی, ماشاءاللہ. تیار نہیں ہے. میرے حسین نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کر دیا. اپنے دل پر ہاتھ رکھنا. آج ہم نے جو بائکیں نکالنی ہے شب یعنی کہ شہادت کی رات میں, آج جو ہم نے اپنی بائکیں نکالنے کے بعد میں گاؤں گاؤں گھومنے کے بعد بدتمیزیاں کر رہے ہیں, گاؤں گاؤں گھومنے کے بعد تعزیہ داری کے نام پر خرافات کر رہے ہیں, مہندیوں کے نام پر خرافات کر رہے ہیں. کیا امام حسین کا دل خوش ہوتا ہوگا؟ نہیں, امام حسین کا دل خوش نہیں ہوتا ہوگا. کیا سیدہ زینب کا دل خوش ہوتا ہوگا؟ وہ سیدہ زینب ہے جنہوں نے اپنے بھائی کو شہید ہوتا ہوا دیکھا ہے, وہ سیدہ زینب ہے جنہوں نے اپنے بھانجوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا ہے, وہ سیدہ زینب ہے جنہوں نے حضرت عباس کو شہید ہوتا ہوا دیکھا ہے. لیکن یہی زینب ہے جب سب شہید ہو گئے, سیدہ زینب کہتی ہے یہ ظالم تمہاری چادروں کو چھیننا چاہتے ہیں, یہ ظالم تمہارے دوپٹوں کو چھیننا چاہتے ہیں. اپنی چادروں کی حفاظت کرنا, اپنی عزت کی حفاظت کرنا. آج میرے گھر کی ایک شادی نے پورے گھر کو بے پردہ لا کر کے کھڑا کر دیا. آج میرے گھر کی ایک شادی نے پورے رشتہ داروں کو لا کر کے ہوٹل میں ننگا کر دیا ہے. آج میرے گھر کی ایک شادی نے پورے معاشرے کو ننگا لا کر کے کھڑا کر دیا اور کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. ہم سچے حسینی نہیں ہیں. سچے حسینی تبھی ہوں گے جب اپنی بیٹیوں کو بتائیں گے بیٹیوں مسلح مت چھوڑنا, رب کی عبادت کو مت چھوڑنا. کربلا کے میدان نے اے میری بیٹیوں تمہیں گھلے نہیں دیے ہیں بلکہ کربلا کے میدان نے تمہیں مسلح دیے. لیکن آج ہم اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے, رب کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیدہ زینب کہتی ہے یہ ظالم تمہاری چادروں کو چھیننا چاہتے ہیں. اپنی چادریں نہ چھیننے دینا, اپنے دوپٹوں کو نہ چھیننے دینا. ارے یہ انہی کے گھر کی بیٹیاں ہیں جن کے آنچل کو ماہ و مہر نے نہیں دیکھا ہے, جن کے آنچل کو چاند اور سورج نے نہیں دیکھا ہے. میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. میرے امام کہتے ہیں یہ وہی فاطمۃ الزہرا ہے جن کے آنچل کو نہ ماہ و مہر نے دیکھا ہے, جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اے نوجوانوں تم نے اپنی بیٹیوں کو یہ درس کیوں نہیں دیا؟ میری بہن نے تو ہاتھ میں شکرانہ لے لیا ہے اور چلی ہے محرم کی طرف, چلی ہے تعزیے کی طرف.
طرف کوئی بھائی سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی باپ سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اے میری بیٹی, کربلا کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ شہید ہو گئے, لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ سیدہ زینب بے پردہ ہوئی ہو, کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے حضرت سکینہ بے پردہ ہوئی ہو, کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے حضرت شہربانو بے پردہ ہوئی ہو. ارے انہیں 72 نفوس قدسیہ, انہیں 72 جانیں بے پردہ نہ کر سکیں. تجھے گھر کی خوشی نے بے پردہ کر دیا, تیرے گھر میں ایک فنکشن آیا, تیرے گھر میں ایک شادی آئی, نہ باپ سمجھانے کے لیے تیار ہے, نہ بھائی سمجھانے کے لیے تیار ہے. پھر یہ باپ روتا ہوا نظر آتا ہے, مسجد کے امام کے پاس آتا ہے, ہائے یہ کیا ہو گیا, میری بیٹی نے غیر کے ہاتھ کو تھام لیا, اس میں کہیں نہ کہیں تیری بھی تو غلطی ہے. تو نے سیدہ زینب کی تاریخ کہاں سنائی اپنی بچی کو, تو نے کہاں ازواج مطہرات کے قصے سنائے, تو نے کہاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم اپنی بچی کو سکھائی, تو نے کہاں قربانیاں بتائیں, تو نے کہاں جنگ خیبر کے قصے بیان کیے, تو نے کہاں جنگ بدر کے قصے بیان کیے. آج کیوں روتا ہے جب یہ بچپن کے عالم میں تھی, اپنی بیٹی کو قرآن دے دیتا, اپنی بیٹی کو حدیث مبارکہ دے دیتا. کسی ظالم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ مسلمان کی بیٹی کو, مسلمان کی بیٹی کی عزت پر کوئی ڈاکہ ڈال لیتا. میں نے اپنی بیٹی کو قرآن نہیں سکھایا, میرے سامنے میری بہنوں نے شادیوں میں بے حیائیاں کی, اور میں کہتا ہوں حسینی ہو, ہم سچے حسینی نہیں ہیں. سچے حسینی تبھی ہوں گے, بیٹی شادی میں مت جانا, اور اگر شادی میں جانا پڑ جائے اور خواتین پڑھیں یا نہ پڑھیں نماز, تو مصلی بچھا کر ہوٹل میں نماز پڑھ دینا, معاشرے میں انقلاب برپا ہو جائے گا. دیکھو یہ نبی کی سچی کنیز ہے, یہ فاطمہ کی سچی کنیز ہے, یہ دیکھ لو سب کے سامنے سجدہ کر رہی ہے. انقلاب برپا ہو جائے گا. جب تک اپنی بیٹیوں کو, جب تک اپنی بہنوں کو ہم تعلیم نہیں دیں گے, ہمارے گھروں کے ماحول اچھے نہیں ہوں گے. ہمارے گھروں کے ماحول تبھی اچھے ہوں گے جب اپنی بیٹیوں کو قرآن سکھایا جائے گا. ہمارے گھروں کے ماحول تبھی اچھے ہوں گے جب فاطمہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, شہید اعظم کانفرنس, مقرر ہندوستان, حضرت علام مفتی سید عاصم القادری صاحب قبلہ ریلوی علیہ رحمت و رضوان کو کچھ دوگلے انسان, کچھ ظالم انسان بھوکتے ہیں. میرے امام کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی, میرے امام کے سینے میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں تھی. میں ان سے کہنا چاہوں گا, ارے اگر محبت سیکھنی ہے تو میرے امام کو پڑھ کر دیکھ. اگر تجھے عقیدت سیکھنی ہے کہ اہل بیت سے محبت کس طریقے سے کی جاتی ہے, تو اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی جب زندگی کو دیکھے گا, میرے امام کہتے ہیں سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. واللہ واہ کیا بات رضا, کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت. واہ واہ واہ, جو مدینے کی گلی کے کتوں سے اتنی محبت کرتا ہو, اہل بیت اطہار کی محبت اس کے سینے میں کیسی ہوگی. میرے امام اپنے غزلے میں خود ہی کہتے ہیں, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, جو مدینے کی گلی کے کتوں سے اتنی محبت کرتا ہو کہ اپنے آپ سے کہتے ہیں اے امام احمد رضا, جب مدینے کی گلی میں کتے ملے تھے تو تم اپنے دل کے ٹکڑے کر
بعد, पारे करने के बाद, टुकड़े टुकड़े करने के बाद उन कुत्तों को खिला करके आ जाते. अब मैं आपसे कहूंगा, जो इमाम आला हजरत मदीने की गली के कुत्तों का इतना अदब करता हो, वो मेरे इमाम हुसैन का अदब कितना करता होगा, हजरत हसन का अदब कितना करता होगा. अरे मेरे इमाम कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर. वाह 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 वाह, जिंदाबाद करीम की जिंदाबाद, बारगाह में माशा. दुआ है, कम इल्मी की वजह से, सबकत लिसानी की वजह से कुछ गलतियां हो गई हों. ये ज्यादा मुनासिब नहीं है, दो चार बातें अगर आ गई हैं तो अपनी बात को ज्यादा तूल दिया जाए. से साहब किबला पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा है. अगर इन्हीं का हम अदब नहीं करेंगे, फिर अमल चाहे कितना ही हो और अहले बैत का अदब ना हो, तो वो अमल किसी काम का नहीं होता है. अदब से अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, और खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी. अमल भी जरूरी है और अदब भी जरूरी है. अगर अदब से गए तो फिर मामला खराब है. अहले बैत का अदब करते रहना, सादात का अदब करते रहना, उलमा का अदब करते रहना, अपने इमामों का ख्याल रखना. मैंने 40 में भी आकर के कहा था, तुम्हारा इमाम तो यार आले रसूल है, हर जुमे में 20 या 50 रुपए का हर इंसान मुसाफा कर लेगा, तुम गरीब नहीं होगे. इमाम के सीने से दुआ निकलेगी, इमाम के दिल से दुआ निकलेगी. अपने इमामों का जरूर ख्याल करना. बैंड बाजों पर खूब पैसे लुटा दिए तुमने, नाच गाने में खूब तुमने अपने पैसे को बर्बाद कर लिया. ये पैसा बड़ी मेहनतों का है, अच्छी जगह इसको खर्च करो. अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, जल्दबाजी में, वाक़यात में, आयात में किसी भी तरह के अगला सरजद हो गए हों, कम इल्मी की वजह से मेरी ज़बान से कलिमात कुफ्रिया निकल गए हों, अब मेरी ज़बान से या मेरी ज़िंदगी में कभी भी कलिमात कुफ्रिया निकले हों, उन सब से पक्का सच्चा ताइब होता हूँ. आप भी यही नियत कर लें और कलमे तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम.